اس پریس کانفرنس کا مقصد کل کے پی ڈی ایم کے جلسے کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا۔ کل ہم نے یہ دیکھا کہ کل بلوچستان میں ہمارے 7 نوجوان شہید ہوئے۔ اس جلسے میں کوئی ذکر بھی نہیں تھا، بلکہ اس ادارے پہ جو تنقید کے نشتر برسائے گئے وہ ہم نے اور آپ نے سب نے سنا۔ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے اور ایک ہی فارمولے پہ یہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور وہ ہے میں، میرا خاندان اور میری دولت۔ اس کے بچاؤ کے لیے یہ سارا کیمپین چلایا جا رہا ہے، جس میں کہ کبھی الیکشنز کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں دیے جاتے، اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اور ایسی تجاویز دے رہے ہیں جس سے کہ ایک الیکٹڈ حکومت، ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گرایا جائے، پھر ان کو لایا جائے اور اس کے بعد پھر ادارے نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ لب لباب ہے ان کی ساری چیخ و پکار کا، اور دوسری طرف جمہوری حکومت سے پہ ایسا پریشر ڈالنا جس سے کہ ان کو اپنے کیس میں آسانیاں ملیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جس طرح کے تقاریر وہاں پہ کی گئیں اس پہ میرے کولیگز روشنی ڈالیں گے، لیکن یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو کل کا جو جلسہ تھا، جو کہ بے نظیر شہید کی برسی تھی، اور برسی کا جو ہمارے کلچر میں رواج ہے کہ اس میں دعا ہوتی ہے اور کوئی ایسی باتیں نہیں کی جاتی، اس کو ایک سیاسی اکھاڑا نہیں بنایا جاتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید وہ مر چکی ہیں، کیونکہ ان کے اور ان کے والد صاحب کے مزار پہ جس طرح کا ان کے دشمنوں کو لا کے بٹھایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے کہ ساری عمر بے نظیر بھٹو کو تکالیف دیں، ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں سہولت کار بنے، آج وہ باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم نے کیا جد و جہد کی ہے؟ کیا تم نے کبھی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگایا؟ کیا تم نے کوئی جد و جہد کی، کوئی جمہوریت کے لیے کام کیا؟ یہ کون سی میرٹ ہے جس کے اندر 70 سال کے لوگ، 65 سال کی عمر کے لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے غلاموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں؟ مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی شناخت ہوتی ہے، چھوٹی بڑی شناخت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شناخت تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے۔ لیکن یہ ملازمین کا جو ٹولہ ہے اور کنیزوں کے ساتھ ایک پریٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے، استعفے وہ مانگ رہی ہیں۔ بھائی استعفے تم مانگو، چچا مانگے، استعفے تو دو نا، اگر بلائیں گے تو آؤ گے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے، لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ باندھ کے ان کا کیا کنسرن ہے، کیا قصور ہے، یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ الیکشن رگ ہوا ہے تو اس کی ثبوت دو۔ الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے؟ ٹریبونلز میں کیوں نہیں گئے؟ کورٹوں میں کیوں نہیں گئے؟ 13 اور 18 کا کمپیریزن کریں تو آپ کے سامنے ہے پٹیشنز۔ جو پٹیشن 40 لگی آج 18 کے الیکشن میں، اس میں 20 تو پی ٹی آئی کی ہے، اور اس سے پہلے 140 لگیں، تو کمپیریزن تو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ اچانک سے 2.5 سال میں ایسا کیا ہوا ہے؟ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ تیسری چیز یہ کہ آپ پیناما کے اندر مریم نواز، مریم صفدر، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، بینیفیشری اونر تھی، ان کا جواب آج تک آپ نے نہیں دیا، اور آپ بھری پھر رہی ہیں ایک ساہوکار شریف زادے فرشتے جو سیاست کرنے آ گئے ہیں۔ کل کا جو جلسہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ آپ دیکھیے کہ
بلانے والوں کو شرم نہیں آئی کہ کن کو بلا رہے ہیں، اور جانے والوں کو عبرت آنی چاہیے تھی کہ جا کہاں رہے ہیں۔ 1980 سے لے کے 1979 میں جب مارشل لاء لگا تھا تو وہ لوگ جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں ان میں نواز شریف صاحب کی فیملی بھی شامل تھی۔ میاں شریف صاحب جو تھے اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب کے دست راست تھے، اور جب پھانسی لگی ذوالفقار علی بھٹو کو تو جو خاندان مٹھائیاں بانٹ رہے تھے ان میں میاں شریف کا خاندان بھی شامل تھا۔ اب وہ سارے جو مٹھائیاں بانٹنے والے تھے کل آ کر کے وہاں پہ باقاعدہ سیلیبریشنز میں شریک ہوئے، کیونکہ جس طرح شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جس قسم کی برسی کی کل وہاں پر ایک ایونٹ ہوا، اس کو ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی ریلیجس ایونٹ، تو اس کو مذہبی ایونٹ تو نہیں کہا جا سکتا جس قسم کا وہاں پر انہوں نے ایونٹ کیا۔ پھر دیکھیے جس قسم سے کل بلوچستان میں 7 ہمارے فوجی شہید ہوئے، ایک لفظ اس جلسے میں ان فوجی شہیدوں کے بارے میں کسی نے جو ہے وہ بات نہیں کی۔ الٹا جو یہ سو کالڈ نام نہاد نیشنلسٹ بنے ہوئے ہیں جن کو پی ڈی ایم نے سٹیج دے دیا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف، آرمی کے خلاف، جوڈیشری کے خلاف، اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے تو کتنا پیسہ بلوچستان میں گیا، کتنا پیسہ باقی صوبوں میں گیا۔ اور میں مریم نواز شریف اور شریف فیملی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ، جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھی، جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے۔ یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے۔ پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں، لاہور کے جلسے میں، پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے، ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ جو 2 پولیٹیکل انٹرن ہیں جو زیر تربیت، سیاسی زیر تربیت جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز اور بلاول صاحب، جو پہلی نوکری زندگی کی کرنا چاہتے ہیں بطور وزیر اعظم، آپ اندازہ لگائیے کہ مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا، ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے۔ اسی طریقے سے بلاول صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اپنی سی وی جمع کرا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کی، اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے جب دنیا میں 2020 میں آسٹریا اور بھوٹان جیسی جو پرانی بادشاہتیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، جو بادشاہتیں ہیں ان کو ریپ اپ ہو رہی ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں نئی بادشاہت جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دادا کے بعد ابا اور ابا کے بعد پوتے جو ہیں وہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ ہم نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے۔ اور پھر مخاطب کا طریقہ دیکھیے آپ، اب مریم نواز کی گردن میں جو سریا ہے وہ تو فیصل نے کافی تفصیل سے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، نکالا ہے، لیکن بنیادی تمیز ہوتی ہے اپنے سے بڑوں کے بارے میں جب آپ بات کر رہے ہیں۔ آپ پرویز مشرف صاحب کے بارے میں، پرویز مشرف کو آپ کیسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 3 جنگیں لڑی ہیں پاکستان کے لیے، آپ نے زندگی میں کیا کیا پاکستان کے لیے؟ اور پرویز مشرف کو پھر جس طرح سے مخاطب کر رہی ہیں، اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس، پرائم منسٹر کا جو آفس ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ جس طریقے سے، جس بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں، اصل میں ان کو جو جب سے شادی ہوئی ہے تو تابعدار کراؤڈ میں پھرنے کی عادت ہے۔ میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ، مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں، وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اور زبیر صاحب سندھ کے گورنر رہ گئے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا تھا وہ اپنا بٹ کڑائی کے اوپر پیچھے نان پکڑانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔
حیران کن ان لوگوں کا ان کا رویہ دیکھیں. شاہد خاقان عباسی صاحب دیکھیں, ان کی جو تصویر آئی, وہ بیچارے جو ہیں وہ مین ڈور کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ کب مریم بی بی نکلے گی تو میں دروازہ کھول سکوں گا. یہ لیڈرشپ ہے.